کیا ٹائپ کیا ہے تم، کیا ٹچ کیا ہے تم، کہاں کہاں سے ثبوت مٹاؤ. براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی، میسنجر ڈیلیٹ کر دیا، موبائل فارمیٹ مار دیا، سارے ثبوت مٹا دی. انگلی کا ریکارڈ کیسے مٹاؤ؟ دس فنگر ول ٹاک، دس فنگر ول اسپیک. یہ انگلی بولے گی. اللہ فرما رہا ہے تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے. ان پیروں سے چل کے تو کہاں گیا تھا؟ زنا کو ڈیٹنگ بولتا ہے، تو حرام کام کو ڈیٹنگ اور پیار اور لو اور رومانس بولتا ہے. ان پیروں سے جو تو زنا کرنے گیا تھا یہ پیر بولے. ان ہاتھوں سے جو تو نے غلط چیزیں ٹچ کی تھی یہ ہاتھ بولیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندے قیامت کے دن تیرا کان تیرے خلاف گواہی دے گا، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی. اے اللہ، رات رات پر اس کان میں ہیڈ فون لگا کے ایئر پوڈ لگا کے گانے سنتا رہا. اے اللہ کیا یہ کان بتائے گا؟ ہاں یہ کان بتائے گا. اے اللہ ان آنکھوں سے موبائل پر نہ جانے کیا کیا دیکھتا رہا، کیا یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں؟ ہاں سب ریکارڈ کر رہی ہیں. اے اللہ کیا قیامت کے دن یہ آنکھیں بولیں گی؟ ہاں بولیں گی. تیرے ایک ایک کرتوت کو تیری آنکھیں کھول کے سامنے رکھ دیں گی. اے اللہ ان ہاتھوں سے نہ جانے کیا کیا کیا، کیا یہ ہاتھوں کے چمڑے بولیں گے؟ ہاں تیرے ہاتھوں کے چمڑے بولیں گے، تیرے بدن کی اسکن بولے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا. اے آئی کا نام سنا ہے؟ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. مان لیجئے آپ نے اے آئی کے اندر کچھ لکھ کر کے دے دیا. آپ نے لکھ دیا مدرسہ محمودیہ، یہ آپ کے کیا نام ہے، شیوا نگر، شیو نگر کوڑھا کٹیہار کا ایک ادارہ ہے اور اس میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنے ٹیچر پڑھتے ہیں، جو بھی ہے آپ نے پوری ڈیٹیل لکھ دی. آپ نے صرف لکھ کے دیا اور اے آئی سے کہا اس کا آڈیو بنا کے ہم کو دے دو. اے آئی نے آڈیو بنا کے دے دیا. بھائی صاحب یہ پوسٹر جو ہے اس کو میں اے آئی کا بہت ماہر نہیں ہوں، لیکن میں بھی اگر چاہوں تو اس پوسٹر کو بھی 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر میں اے آئی پر لے کے جاؤں گا اور یہاں کٹیہار کی جگہ بنارس، اس سے بول دو کٹیہار کو بنارس کر دو، اور یہاں ڈاکٹر عبدالغفار سلفی ہے، یہاں پہ آپ سید معراج ربانی کر دو. جو بھی چینجنگ بولوں گا 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر اے آئی چینج کر. یہ اے آئی کیا ہے؟ جیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اب یہ ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ مشین کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. مشین بھی سوچ رہی ہے اور آپ جیسا اس کو آرڈر دیں گے وہ سوچ کر کے ویسا پورا کر دے گا. اس کو بولتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اگر انسان کی بنائی ہوئی ایسی ٹیکنیک ہے اور انسان نے بھی یہ چیز اللہ کے ہی حکم سے اور اللہ ہی کی توفیق سے بنائی ہے، اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، وَظُهُورُ الْقَلَمِ. قیامت کے پہلے قلم کا ظہور ہو جائے گا، قلم کی طاقت بہت بڑی ہو جائے گی. آج دیکھو تو سب کچھ تو قلم ہی ہے، سب کچھ تو ٹائپ کیا جا رہا ہے. یعنی آج قلم کی طاقت اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ آپ نے جو لکھ کے دیا اے آئی نے پورا کر دیا اس کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنیک اگر اتنی آگے جا سکتی ہے اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے اور انسان کے دماغ کو بنانے والا اللہ ہے اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کے لیے کون سے مشکل بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے بدن کی اسکن سے، ہماری چمڑی سے وہ گواہی دلوائے گا اور ہمارے بدن کی چمڑی گواہی.
किस किस से बचेंगे हम? कान गवाही देगा, आंखें गवाही देंगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, बदन के चमड़े गवाही देंगे। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा भी गुनाह मैंने किया था, बंद कमरे में था, अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, किसी ने नहीं देखा, ऐ अल्लाह क्या उस गुनाह की भी पकड़ होगी? फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ऐ मेरे बंदे, कयामत के दिन धरती भी बोलेगी, जमीन भी बोलेगी, जमीन भी गवाही देगी। जिस बेडरूम में रह के तूने गलत काम किए थे वो बेडरूम बोलेगा, जिस जमीन पे तूने गलत काम किया था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पे तूने अच्छे काम किए थे, जहां तेरी पेशानी ने सजदे किए थे, जहां तेरी आंखों से आंसू बहे थे, जहां तेरे हाथों से सदका खैरात हुआ था, जहां जाके तूने हज और उम्रा किया था, जहां तूने जानवर की कुर्बानी की थी, वो जमीन बोलेगी, वो जमीन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी। मेरे प्यारे साथियों, किस किस से हम बचें? ऐ अल्लाह, दुनिया में पैसे का लेन देन करके भी मामला रफा दफा हो जाता है। कार वाला जा रहा था, बाइक से लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला मर गया, पुलिस आ गई, कार वाले ने पुलिस वालों को भी कुछ पैसा दे दिया, उस गरीब आदमी के परिवार को भी कुछ पैसा दे दिया, दोनों तरफ से मामला रफा दफा हो गया। ऐ अल्लाह, क्या तेरी अदालत में भी पैसा देकर के मामला रफा दफा हो जाएगा? फरमाया वत्तकू यौमन, ऐ मेरे बंदो उस दिन से बचो, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे, सुम्मा तुरजऊन इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरी जगह फरमाया ला युखज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून, कयामत के दिन कोई बदला नहीं दिया जाएगा, कोई फिदिया नहीं दिया जाएगा, किसी के बदले किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथी। जब तक ये डर नहीं पैदा होगा, बुराई नहीं खत्म हो सकती। हजारों साल पहले एक खूबसूरत नौजवान था, घर के अंदर अकेला था, उसकी घर के अंदर एक खूबसूरत औरत भी थी, औरत भी जवान थी, और ये जो मर्द था ये भी जवान था, खूबसूरत भी था, और उस लड़की का, उस औरत का गुलाम था। ये गुलाम की हैसियत से रहता था। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अपने गुलाम से कहा मेरी बाहों में आ जा। वो गुलाम वहां का रहने वाला भी नहीं था। उस औरत, वो गुलाम तो नहीं था लेकिन उस घर में गुलाम की तरह, खादिम की तरह रहता था। वो नौजवान परदेसी था। परदेसी को बहुत सारी बातों का डर नहीं होता है। इंसान को अपने वतन में जितना अपनी इज्जत का लिहाज रहता है, परदेश में नहीं रहता है। वो परदेश में भी था। वो नौजवान उस औरत के अंडर में रहता था। गुलाम तो नहीं था लेकिन गुलाम की हैसियत से था। औरत उसकी मालकन थी, उसकी आका थी। औरत खुद बुला रही थी और घर के सारे दरवाजों को भी औरत ने बंद कर दिया था। कोई कैमरा भी नहीं लगाता, कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। कुरान नक्शा खींचता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लकतिल अबवाब। याद करो मेरे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जब उस औरत ने, जिस औरत के घर में यूसुफ रहा करते थे, उस औरत ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की।
اور اس نے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے اور کہنے لگی ہئی تلک ہئی تلک ہئی تلک، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ عورت خود بلائے، انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں گلے گلگوں سے بچ جانا۔ تنہائی میں جب کوئی برائی کا موقع مل رہا ہو، اس موقع پر برائی سے اپنے دامن کو بچانا، اٹ از دا چیلنج، یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے پاس۔ عورت بلا رہی ہے تلک، اے یوسف آؤ۔ یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اے زلیخا، اے عزیز مصر کی بیوی، میرے مالک نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا اور میں اپنے مالک کے ساتھ ہی غداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اے زلیخا میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میں ظالم نہیں۔ کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں جس نے یوسف کو جوان ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اور ملکہ عورت، پیسے والی عورت، اور خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے یوسف کو گناہ کرنے نہیں دیا؟ وہ طاقت اللہ کا ڈر تھی، وہ طاقت یہ احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا۔ وہ ڈر یوسف علیہ السلام کو گناہ سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالی 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک کوئی انسان بھی ہوگا، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے کئی بار، بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے اور غار کے دہانے پر ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی اور تینوں اندر پھنس گئے تھے، اور تینوں نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کی۔ یہاں لوگ بولتے ہیں اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے، ارے ہم سے بڑھ کے کون وسیلہ مانتا؟ ہم جائز وسیلہ مانتے، جو وسیلہ ثابت ہے وہ وسیلہ مانتے۔ نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ کچھ ایسی نیکی کرو جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ یہاں تو چندہ جب تک دے کر کے اعلان نہ ہو حاجی صاحب کے نام کا، تب تک حاجی صاحب کی جو ہے ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ارے کچھ نیکی ایسی بھی کر دو میرے بھائی، آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ بہت سارے لوگ چندہ دے رہے، بے نامی چندہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اور بے نامی میں اگر بڑا بڑا چندہ آ رہا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ ہر چیز کا نام ہو ضروری نہیں ہے، کچھ نام اللہ کے یہاں بھی ہو جائے میرے پیارے سے۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیا، کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کرو، بھول جاؤ کہ ہم نے نیکی کیا۔ جاڑے کا موسم ہے، کوئی غریب بیچارہ ٹھٹر رہا ہے سردی سے، کوئی امیر آیا، کار سے اترا، غریب کو کمبل اڑایا چلا گیا، امیر کو نہیں پتا میں نے کس کو اڑایا، غریب کو نہیں پتا مجھ کو کس نے اڑایا۔ یہ ہوتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کان کھول کے سن لو، جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیمرے سے فوٹو نہیں کھنچواتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے ان کی عزت نہیں لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ جیسی بھی نیکی کرو میرے بھائی، جس کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مصیبت میں دعا مانگو۔ تو بنی اسرائیل کے جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ
میری ایک چچا کی لڑکی تھی، میری ایک چچا زاد تھی، چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا. ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس سے کرتا تھا، لیکن ناجائز محبت کرتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا. محبت کب جائز ہوتی ہے؟ محبت تب جائز ہوتی ہے جب وہ نکاح کے ذریعے ہو، ورنہ محبت کے نام پہ جتنا بھی آئی لو یو بول کر کے میسج کر دیا جائے وہ محبت ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں. جب محبت ناجائز ہوتی ہے تو محبوب کے اوپر تیزاب بھی پھینکنے پر مجبور ہے. محبت جب ناجائز ہوتی ہے تو اپنے محبوب ہی کے ٹکڑے کر کے ڈرم کے اندر باندھنے پر مجبور کرتی ہے. اور محبت جب صحیح ہوتی ہے میرے ساتھیوں تو انسان زندگی بھر اپنی بیوی کی ایک ایک ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، ذمہ داری سمجھ کے پورا کرتا ہے جو جائز محبت. اس نے کہا اے اللہ میں محبت کرتا تھا اپنی چچا کی لڑکی سے، پانا چاہتا تھا اسے، حاصل کرنا چاہتا تھا اسے. گاؤں میں سوکھا پڑا، میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی. میں نے کہا کہ میں مدد کروں گا، ایک شرط پر کروں گا، تمہیں اپنی عزت میرے حوالے کرنی پڑے. اے اللہ اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھانا چاہا، 100 دینار پر میں نے عزت کا سودا کیا. لڑکی مجبور تھی، تیار. اور عین موقع پر اے اللہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے والا تھا، جب زنا کرنے والا تھا، حرام کام کرنے والا تھا، عین موقع پر لڑکی کہتی ہے اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور انگوٹھی کو مت کھول مگر اس کے حق کے ساتھ، مہر کو مت کھول مگر اس کے حق کے ساتھ. اے میرے چچا کے بیٹے میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میں تیرے لیے حرام ہوں، مجھے ٹچ نہ کرنا، میرے قریب نہ آنا. اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. اے اللہ جب اس لڑکی کے منہ سے میں نے تیرا نام سنا میں ڈر گیا، میں کانپ گیا. اے اللہ میں وہاں سے ہٹ گیا. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہماری مصیبت کو تو دور کر دے، ہماری مصیبت کو آسان کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، اور باقی دو لوگوں نے اور دعا کی تو چٹان پوری طریقے سے کھسک گئی. اگر آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں، میرے ساتھ ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو مصیبتیں بھی ٹل سکتی ہیں، پریشانیاں بھی ٹل سکتی ہیں. لیکن آج مسئلہ یہی ہے ہمارے پاس گفتار تو ہے، کردار نہیں. ہم گفتار کے قاضی ہیں، باتیں تو بہت بڑی بڑی، عمل نہیں ہے ہمارے. حضرت عمر فاروق کا دور دیکھو، عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک لڑکی کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے. لڑکی اپنی ماں سے کہتی، ماں لڑکی سے کہتی ہے بیٹی اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے تو دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی کی ماں کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین عمر فاروق کا آرڈر آیا ہے دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، کیا آپ نے یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ کہا بیٹی میں نے سنا ہے لیکن یہ رات کا سناٹا ہے، عمر کہاں ہم کو دیکھنے والا ہے، عمر تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے. کہا امی جان اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر کے رب سے تو ڈریے. لڑکی کی ماں. حضرت عمر نے مکان نمبر نوٹ کر گھر آئے، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں ایک لڑکی کی آواز سن کے آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کا گھر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، میں نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. کیا تم میں سے کوئی ہے جو اسے نکاح کرے گا؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عاصم تھا، حضرت عاصم بن عمر. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان میں نکاح کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس زمانے کے لڑکے بھی بڑے عجیب تھے، آج کے لڑکے تو ماشاء اللہ. ابھی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ممبئی کے اندر
کہ ان کے لڑکے کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا. اب لڑکا ضد کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں. ماں باپ نے پہلے ضد سوچا کہ سمجھائیں بجھائیں، لڑکا نہیں مانا، آخر میں اسی سے شادی کیا. شادی ہوئی 1-2 سال کے بعد لڑکے کو سمجھ میں آئے دور کے ڈھول بڑے سہانے. وہ شادی کے پہلے جتنے بڑے بڑے خواب وہ لڑکی دکھاتی تھی، شادی کے بعد پتا چلا کہ سب فرضی تھی. تو یہ چل رہا ہے آج کل کے دور میں. لڑکوں کا معیار بھی یہی ہے کہ لڑکی خوبصورت بالکل افسرا کے جیسے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے نہ ہو، چاہے عزت دار ہو چاہے نہ ہو، حیادار ہو چاہے نہ ہو. وہ صورت پر مرنے والوں، حضرت عمر کا بیٹا پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھتا ابا جان لڑکی کی شکل ایک بار دکھا دی. ابا نے کہہ دیا کہ لڑکی دیندار ہے، میں دین کی گارنٹی لے کے آیا ہوں. لڑکا تیار ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور اتنی نیک تھی وہ لڑکی کہ اسی لڑکی کے خاندان سے، اسی کی نسل سے آگے چل کر کے ایک انسان پیدا ہوئی، ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر کی نسل سے وہ تھے اور حضرت عمر کے طریقے پر چلنے والے تھے. میرے پیارے سے اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ایسی لڑکیاں بھی ہمیں سماج میں نظر آتی ہیں. اور آگے بڑی حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے. رات کا سناٹا ہے، حضرت عمر گشت پہ نکلے ہوئے ہیں. ایک مکان سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. وہ عربی کے اشعار پڑھ رہی ہے. تطاول ھذا اللیل واسود جانبہ وارقنی اللہ حبیب اولئبہ. عورت رو رو کے کہتی ہے کہ یہ رات بڑی لمبی ہے، یہ رات بڑی کالی ہے، میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ کھیل سکوں، اپنے محبوب کے ساتھ میں دل لگی کر سکوں. فواللہ لولا اللہ انی اراقبہ لحرک ھذا السریر جوانبہ. اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس بستر، اس چارپائی کے چاروں پائے ہل رہے ہوتے اور کوئی غیر مرد اس چارپائی پر آج سو رہا ہوتا. مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت شوہر سے دور تھی، شوہر اس کا میدان جنگ میں گیا ہوا تھا، اور عورت کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی. حضرت عمر کے دل پر بڑا اثر ہوا ان اشعار. وہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا. کبھی کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے لیڈیز ہی سے پوچھنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا جو ان کی بیٹی بھی ہیں اور اللہ کے نبی کی بیوی بھی، ہم سب کی ماں بھی ہیں، ام المومنین بھی. کہا اے حفصہ یہ بتاؤ عورت شوہر کے بغیر میکسیمم کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ بغیر شوہر کی عورت کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا ابا جان عورت بغیر شوہر کے میکسیمم 6 مہینہ رہ سکتی ہے. 6 مہینے سے زیادہ بہت مشکل ہے اس کے لیے رہنا. حضرت عمر نے تمام اپنے مجاہدین کو لیٹر لکھا کہ 6 مہینے میں چینجنگ کر لیا کرو، 6 مہینے میں روٹیشن کر لیا کرو، 6 مہینے پہ گھر جایا کرو تاکہ بیویوں کے پاس بھی تم ٹائم دے سکو، بیوی 6 مہینے سے زیادہ تمہارا ویٹ نہ کرے. میرے پیارے ساتھیوں بتانا یہ چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے کہ وہ عورت شوہر کے بغیر رہتی تھی، وہ چاہتی تو غلط قدم اٹھا سکتی تھی، مگر وہ عورت خود کہتی ہے اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس بستر پہ غلط کام ہوتا، مگر اللہ کا ڈر ہے جو مجھے گناہ سے روکے.